أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بالعرف حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رحيم أنت الرب لازم الذي ليس كمثله شيء بصير. وهذا الشهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلت له الشهور وهو الشهر الذي فرضت سماه له شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن ولا يدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رسول الله وخليفته بالعرف حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على. دعوت سخن کے لیے معجز کے لیے اس سے پہلے چند قطارز ہے. لگتا ہے مجھ کو ایسا کہ کوفہ اداس ہے. لگتا ہے مجھ کو ایسا کہ کوفہ اداس ہے. لگتا ہے مجھ کو ایسا کہ منبر یتیم ہے. لگتا ہے مجھ کو ایسا کہ کوفہ اداس ہے. لگتا ہے مجھ کو ایسا کہ منبر یتیم ہے. اور رونے کے واسطے کافی ہے چند لفظ. رونے کے واسطے کافی ہے چند لفظ. کچھ روز بعد عید ہے اور زینب یتیم ہے.
کچھ روز بعد عید ہے اور زینب یتیم ہے. ایسا کریم، ایسا سخی، ایسا پیشوا، ایسا کریم، ایسا سخی، ایسا پیشوا بے جرم حق کی راہ میں مجروح ہو گیا، بے جرم حق کی راہ میں مجروح ہو گیا، اور فرصت نہ دی نماز کی اس روزے دار کو، فرصت نہ دی نماز کی اس روزے دار کو، اور نہلا دیا لہو میں شہ ذوالفقار کو، اور گردوں سے جبرائیل پکارے غضب ہوا، گردوں سے جبرائیل پکارے غضب ہوا، مسجد میں قتل آج امیر عرب ہوا، مسجد میں آج قتل امیر عرب ہوا. بس اس شعر کے ساتھ مولانا موصوف کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر پہ کیا، قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر پہ کیا، مجال کس کی تھا، مجال کس کی تھی آتیا جو روبرو ہے علی، قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر پہ کیا، مجال کس کی تھی آتا جو روبرو ہے علی. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا وشفیعنا ونبینا وہادینا ومولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی قوم اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی القرآن الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھیں. کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے اور اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور خصوصیت سے مسلمانوں میں یہ بات رائج ہے کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات یہی ہیں کہ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، قرآن کی قرأت کر لی. معاف کیجیے گا میں نے تلاوت کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اس لیے کہ تلاوت میں اور قرأت میں فرق مانا جاتا ہے. قرأت کے معنی آج نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ ریڈنگ کرنا، کچھ بھی پڑھنا وہ قرأت کرنا ہے، اسی سے قاری بنا ہے. اور تلاوت جو ہے اس کا مطلب ہے پڑھنا، سمجھنا اور فالو کرنا. تو قرآن کی ریڈنگ الگ ہے، قرأت کرنا الگ ہے.
اسی لیے ہمارے ہاں قاری بہت کم ہوتے ہیں، تلاوت والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ تلاوت کا مطلب ہی ہے کہ قرآن کو پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، اور حکم قرآن کے مطابق ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور اس پر عمل بھی کرو۔ اب یہی گناہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے، لیکن کیا ہم جن چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں صرف وہی عبادت ہیں؟ اگر وہی عبادت ہیں تو پھر تو ہماری زندگی کا بڑا حصہ عبادت کے بغیر گزرتا ہے۔ ان سرکار رسالت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جس نے دین پہنچایا، اور یہی نہیں کہ دین پہنچا دیا، دین کی روح بھی سمجھایا۔ میں نے اکثر مجلسوں میں عرض کیا ہے، لکھنؤ میں بھی یہ باتیں پڑھی ہیں میں نے، کہ اصل مقصد اسلام کیا ہے؟ ورنہ جب سرکار رسالت نے اعلان رسالت فرمایا ہے 7ویں صدی عیسوی شروع ہو چکی تھی، اس وقت دنیا میں کم سے کم صرف عرب میں 16 یا 17 بلکہ 18 تک کہے جاتے ہیں مذاہب تھے۔ تو یہ نئے مذہب کو کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مذہب انہی معنوں میں ہے کہ جیسے بہت ہے، اگر ویسے ہی اسلام ہے تو پھر اسلام سے فائدہ کیا ہوا؟ سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے ہی خطبے میں اس بات کو واضح کر دیا کہ مقصد اسلام کیا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جب سرکار نے لوگوں کو جمع کیا، قبائل کے لوگوں کو، ذوالعشیرہ کے معنی ہیں 2 خاندان، ایک اولاد عبد المطلب اور ایک اولاد عبد مناف، یعنی رسول کے دادا کا نام ہے عبد المطلب، نام ہے شیبۃ الحمد، کنیت ہے عرفیت جسے ہم کہتے ہیں عبد المطلب، اور ان کے دادا حضرت عبد مناف، تو ان کی اولادیں اور خصوصیت سے عبد المطلب کی اولادیں، تو یہ 2 خاندان، جتنے قبائل تھے وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی، ان سب کو جمع کیا۔ تو خطبہ جب شروع کیا ہے تو پہلے ہی جملہ ہے کہ میں تمہیں وہ چیزیں دینے جا رہا ہوں جو آج تک کسی مرد عربی اور قرشی نے اپنی قوم اور قبیلے کو نہیں دی۔ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی کنجیاں دینا چاہتا ہوں۔ یہیں سے خطبہ رسول شروع ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین کی بنیاد پڑ رہی ہے اسلام کی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن تمہیں دیا جا رہا ہے، وہ ضابطہ حیات پیش کیا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں۔ اب یہ کامیابیاں کیسے ملیں گی؟ صرف نمازی ہو کے، صرف مصلی ہو جائیں، باقی دنیا میں نہ جائیں۔ اب قرآن کو پڑھیے، کیا کہتا ہے کہ اللہ، دین اللہ کا ہے نا، اللہ نے دین بھیجا ہے، ہم کو دین میں کچھ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ ہم دین میں نماز بنا سکتے ہیں، نہ روزہ بنا سکتے ہیں، نہ لیڈر بنا سکتے ہیں کہ جس کو چاہیں چن لیں۔ الیکشن نہیں ہے دین میں، اپوائنٹمنٹ ہائر اتھارٹی کے پاس ہے، اللہ سپیریئر ہے، وہ اپوائنٹ جس کو کرے گا اس کا سلیکشن کام آئے گا۔ پبلک کے ووٹ دینے سے، چند اچکوں کے مل کے کسی کو لیڈر مان لینے سے اسلامی لیڈر نہیں، اسلام نے اس کو نہیں مانا۔ اسلام کے لیے اسلام میں علم اور تقوی، کیوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پورے نظام کائنات کو عدالت کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہے۔ تو اب جو اللہ کا نائب ہوگا، دین خدا کا ذمہ دار ہوگا،
وہ کیسا ہوگا؟ غیر عادل۔ عدالت کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ عدالت کی پریبھاشا کیا ہوگی؟ عدالت کی تعریف کیا ہوگی؟ سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں یہی عدالت کا ہے۔ بڑے بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں، عدالت کی تعریف نہیں معین کی جا سکی آج تک۔ ایک نقطے پہ آ کے ٹھہرے کہ جہاں انسانی حقوق کا تحفظ ہو سکے، ہیومن رائٹس، مانو ادھیکار جہاں بچ سکے، وہ وہی ہے عدالت۔ تاریخ انسانیت میں سوائے دین اسلام میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملتا کہ جس سوشل ورکر نے کام کیا ہو، ابھی جانے دیجئے کہ اللہ کا رسول ہیں، معصوم ہیں، جس سوشل ورکر نے کام کیا ہو، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ صرف نظریے پیش کیے گئے، عمل نہیں۔ محمد عربی کی ذات گرامی وہ ہے جہاں نظریہ بھی ہے، عمل بھی ہے۔ شاعر نے اسی پر کہا کہ عمل و علم نے جب رت کی صورت پائی، نو انسان محمد کی قیادت پائی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ وہاں علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ بلال حبشی مؤذن ہو گئے۔ مؤذن کے مطلب خالی کال کرنے والا نہیں، اذان کے مطلب تو سمجھیے۔ ایک غلام حبشی، آج ہم سمجھتے ہیں افریقن، وہ آدمی جو عربوں کا غلام، عرب تکبر کے نشے میں چور، اکابرین یعنی سردار سمجھیے، نمایاں پرسنالٹیز، اور ان کے سامنے ایک غلام کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کے لیے، حی علی الفلاح، اور نجات کے لیے۔ یہ غلام ہماری نجات کرائے گا؟ رسول کے پاس آ گیا آستینے چڑھا کے، یا رسول اللہ، ایک غلام ہم کو آواز دیتا ہے، ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ کیا بکتے ہو؟ ہمارے یہاں طبقاتیت نہیں ہے، ہیومن رائٹس کا درس دیا جا رہا ہے۔ انسان برابر ہے، جیسے وہ بیٹھے گا ویسے تم بھی بیٹھو گے۔ غلامی ختم۔ غلامی کا طریقہ یہ تھا کہ غلام ہے تو آقا بیٹھا ہے تو غلام بیٹھ نہیں سکتا، اس نے کہا کھڑے رہو تو کھڑا، یہ سو جائیں گے وہ بیچارہ جاگ رہا۔ نبی نے کہا غلط، حقوق انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس سے کام لو تو بریک بھی دو۔ پہلا مشن ہے اسلام جس نے لیبر کو بریک دیا ہے، دنیا میں کہیں لیبر کو بریک نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سنیے، آج آپ سروس کر رہے ہیں، آج آپ سروس کرتے ہیں، اس کے آورس ہیں، آپ نوکر ہیں کسی کمپنی کے، کسی فیکٹری کے، کسی ایسوسی ایشن کے، کسی گورنمنٹ کے، آپ کا بیٹا نوکر نہیں ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ نوکری کے لیے مرے جا رہے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نوکر ہیں، آپ کی بیوی، بیٹی، نسل، ماں باپ سب غلام نہیں ہیں، نوکر نہیں ہیں۔ اسلام نے یہی نظریہ دیا۔ اس کے پہلے کیا تھا؟ ہر مذہب میں دیکھ لیجیے آپ، غلام، اس کی اولاد بھی غلام، کنیز، اس کی اولاد بھی کنیز غلام۔ اسلام نے کہا نہ، یوں نہیں چلے گا، جو ہے بس وہی۔ پورے سسٹم کو ایک بارگی نہیں چینج کیا جا سکتا تھا۔ اب جو چینج آیا تو غلام سر اٹھا کے چلنے لگا۔ اب یہ برا لگا، یہ ہمارے سامنے سر اٹھا کے چلتا ہے، ہم کو آواز دے رہا ہے کہ آؤ نجات کے لیے۔ اب اس کی آواز اچھی نہیں، اس کا پرونسیشن، تلفظ، اچارن شدھ نہیں ہے، ہٹائیے۔ کہ اس کی آواز اللہ اور رسول کو پسند ہے۔ یہ اللہ اور رسول کو کیا پسند ہے؟ تم کو حق ہے کہ تم بلاؤ، اس کو حق نہیں ہے۔ نبی نے یہ اسٹیٹس دیا مسلمانوں کو، نتیجہ یہ ہوا کہ ضعفاء جو کہا جاتا ہے، کمزور طبقے کے لوگ مسلمان ہونے لگے۔
اب یہ کھلبلائے ارے میجورٹی ہوئی جا رہی ہے، ہم بھی ہو جائیں نہیں تو بچنا مشکل ہوگا. مسلمان ہو گئے، میں اپنی منزل پر قریب آ گیا ہوں. اب نبی کے بعد جو نبی نے پروسیس دیا ہے اس کو سنبھالنے والا کون ہو؟ پبلک کے ہینڈ اوور کر دیا جائے. ہمیں ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کی گد دیکھ لیجئے کیا بن گئی کہ 50 برس 60 برس پہلے جس کمیٹی نے بنا کے دیا اس پر عمل نہیں کر پا رہے. ہر طرف تہلکہ مچا ہوا ہے. لائن آرڈر کی پوزیشن یہ ہے کہ روز حادثے و سانے ہو رہے ہیں، زندگی دشوار ہو گئی ہے. اسلام میں جو لوگ تھے، کیا اس کانسٹیٹیوشن کو عوام کے ہاتھ میں دے دیا جائے جس کو اللہ نے بنایا، محمد جیسی عظیم شخصیت نے نافذ کیا، وہ ایرے غیرے چلا لیں گے؟ کے لیے کیسا ہو؟ جو عدل کا مزاج سمجھتا ہو، اس کا کردار ایسا ہو کہ جس کا ہر عمل عبادت بنے. اس لیے کہ مقصد خدا یہ ہے کہ انسان عبادت کرے. ہم کو تو تاریخ اسلام میں ایک ہی ذات ملی جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک نہیں کہا، علی کا ذکر کیوں عبادت کہا؟ اس لیے کہ دنیا پہچان لے کہ جو مزاج دین الہی ہے وہ سوائے علی کے کوئی سنبھال نہیں سکتا. بننے کو کوئی کچھ بن جائے، پبلک کسی کو بنا دے تو بنانے سے کیا ہوگا؟ وہ دین کی اسپرٹ کو ہی نہیں سمجھ سکتا. اب علی کے لیے اگر کہا کہ ان کا ذکر عبادت ہے تو علی کی زندگی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. بنیاد کیا ہے؟ عدل. اساس بنیاد کیا ہے؟ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق. نبی نے عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، آقاؤں کے حقوق، سب کے فرائض بھی بتائے، حقوق بھی بتائے، عمل کر کے بھی دکھایا. اب اگر کوئی تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام میں ملتا ہے کریکٹر جو نبی کے انداز سے عمل کرے، وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک اور صلوات زیادہ طولانی گفتگو نہیں. اب علی کی زندگی کو دیکھیے آپ. نبی نے عورتوں کو احترام دیا. زمانہ بڑھا ہے نا آگے. نبی کے ہاتھ میں اقتدار کب آیا؟ علی کے ہاتھ میں نبی کی وفات کے 25 سال کے بعد. اب ہیومن رائٹس دیکھنا ہے کہ علی کے پاس ہیں کہ نہیں. اس 25 سال کی زندگی میں علی اقدام کرتے رہے، لیکن اس کے اوپر تاریخ کے پہرے بھی ہیں. پبلک میں نہ جانے پائے ورنہ ہماری دکانیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اس کو بچانا ہے، پبلک میں نہ جانے پائے. مگر مجبوریاں بڑی بری چیز ہوتی ہیں. بغیر علی کے کسی کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوا. جب علی کو ظاہری دور ملا تو مولا کائنات کے جو کارنامے ہیں 4.25 برس میں، وہ 50 برس میں کوئی نہیں کر سکتا. اور میں تو کہتا ہوں کہ 500 برس میں بھی یہ کارنامہ آج تک کسی نے انجام نہیں دیا جو 4.25 برس میں علی ابن ابی طالب نے انجام دیا. پہلا کام، عوام کو برابری کا درجہ دینا. اب سنیے، دوسروں کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں باتیں. عقیل حضرت علی کے بھائی، سگے بھائی ہیں، دعوت کی. واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں. کبھیا جو آذوقہ ملتا ہے روزینہ، پینشن سمجھیے، وہ اتنی کم ہے کہ بچوں کا پورا نہیں ہوتا. کچھ بڑھا دیا جائے.
کہا آگ لے آؤ روشن کرو. آگ روشن کی. ایک لوہے کا ٹکڑا لے آؤ. لوہے کا ٹکڑا لے آئے, آگ میں رکھ دیا. جب گرم ہو گیا, سرخ ہو گیا, تو اٹھا کے عقیل کی طرف بڑھایا. گھبرا گئے. کہا یا امیر المومنین کیا جلا دیجیے گا؟ فرمایا کہ اس سے بھاگتے ہو, مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو. کہا کیا مطلب؟ میں نے تو ریکویسٹ کی ہے. کہا تم نے میری دعوت کیسے کی؟ کہا بچوں کا پیٹ کاٹ کے. کہ اس کے مطلب تم بچا سکتے ہو. علی یہ بتا رہے ہیں کہ علی کے ہاتھ سے دوسرے یہ امید نہ کریں کہ کچھ ملے گا. جب سگے بھائی کو ہم نہیں دے سکتے حد سے زیادہ, تو تم کو کیا دیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اس ایکٹیویٹی کو ذہن میں رکھ کے اب تاریخ جمل و صفین پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ بغاوتیں کیوں ہو رہی تھیں علی کے خلاف, کیوں مخالفتیں علی کی ہو رہی تھیں. کہ یہ نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے. اسی لیے آج دنیا میں ایماندار بڑی مصیبتوں میں جھیلتا ہے, ہمیشہ گرا رہتا ہے. اور آگے بڑھیے. یہ سب واقعات آپ کے سامنے کے, میں نئے واقعات نہیں پڑھ سکتا, بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا مجلس میں, ہمیشہ نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے پڑھتا ہوں. امیر المومنین جب کوفے میں آئے تو آپ کے ایک صحابی, بہت مشہور نام ہے, میثم تمار, کھجوروں کی دکان تھی, کھجور خرمے بیچتے تھے. دونوں بولتے ہیں بھائی, کھجور مؤنث بھی بولتے ہیں مذکر بھی بولتے ہیں. تو اب چاہے یہ کہیے کہ کھجور بیچتے تھے اور چاہیے کہیے کہ کھجوروں کی دکان تھی. امیر المومنین بھی جا کے بیٹھتے تھے وہاں. جب حضرت میثم کچھ کام وام سے چلے جاتے تھے, امیر المومنین آ جاتے تھے, تو سرکار اگر اجازت ہو تو یہ کام کریں. تو لوگ امیر المومنین سے سامان خریدتے تھے, تو دیکھتے تھے کہ جو سکہ دیا انہوں نے وہ امیر المومنین دیکھتے نہیں تھے, رکھ دیتے تھے اور اس قیمت کا سامان دے دیتے تھے. ایک صاحب کے پاس کھوٹا سکہ تھا. یہ آپ کے سب سے زیادہ کام کی چیز ہے شیعوں کے لیے. کھوٹا سکہ تھا, بازار میں کہیں نہیں چل رہا تھا. کس کو چلائیں؟ کہا یار میثم کی دکان پر. جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بڑے عقیدت مند تھے, جب مولا بیٹھے ہوں تب یہ چل جائے گا. سوچ کے گئے کہ یہ تو کچھ دیکھتے ہیں نہیں. یہ آگے سلام کیا بڑے تپاک سے. ظاہری طور پر کون ہیں؟ مولا والے. ہوشیار رہیے گا ایسے لوگوں سے جو کھوٹے سکے لے کے مولا والے بن جاتے ہیں. لے کے آئے, مسافہ وصافہ کیا, اس کے بعد سرکار, ہاں بھائی وہ خیریت, نکالا جیب سے سکہ, سرکار اس کے خرمے دے دیجیے. جیسے انہوں نے چھپا کے دیا ویسے ہی چھپا کے رکھ دیا, خرمے اٹھائے دے دیے. یہ بہت خوش, چل گیا سکہ. یہ اپنے زام ناقص میں علی کو کھوٹا سکہ دے کے اچھا مال لینے آئے تھے. دیکھنے مال اچھا لے کے چلے. جب گھر پہنچے اطمینان سے بیٹھے کہ اب یہ خرمے کھائیں, تو دیکھا کہ سب تھرڈ کلاس کے ہیں. اس سے زیادہ گرا ہوا لفظ نہیں استعمال کروں گا. آپ جو دیکھا, ارے یہ کیا, تو سب بالکل بیکار ہے مال. لے کے آئے, یعنی ہم نے آپ سے خرمے لیے تھے. کہاں لیے تھے؟ کہا سرکار یہ خرمے تو وہ نہیں ہیں جو اس کے پیسے آپ نے دیے تھے. آپ نے اسی یوں سمجھیے گلے میں سے وہی سکہ نکالا, بغیر دیکھے ہوئے ہاتھ ڈالا, وہ آ گیا. اس کی مجال, سکے کی یہ مجال کہ علی ہاتھ بڑھائیں اور نہ آئے. کھوٹا سکہ بھی سمجھتا ہے کہ علی کا اشارہ کس کی طرف ہے. ہاتھ میں آیا کہ بھائی یہی سکہ دیا تھا تم نے؟ کہنے جی ہاں. کہنے جیسا تمہارا سکہ تھا ویسے ہی مال تھا. مطلب سمجھے, جیسے مولا ماننے والے ہوں گے ویسے ہی شفاعت ہوگی, جیسا ایمان ہوگا ویسی جزا ملے گی. اب کھوٹا عقیدہ لے کے کوئی علی کے پاس جائے تو کھوٹی شفاعت ہوگی. کوثر ملے گا مگر ذائقہ نہیں ہوگا, جنت ملے گی مگر خوشبو نہیں ہوگی. تو وہ جنت چاہے دنیا میں مل جائے
اور چاہے آراف میں مل جائے. جیسا عقیدہ ہوگا ویسے ہی عمل کی جزا ملے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وہ واقعات سنا کرتے ہیں. وہ انسانی قدریں پیش کی ہیں علی بن ابی طالب نے, انسانی حقوق کے لیے سپر بنے رہے. دنیا حیران ہے کہ 4.5 برس میں علی نے کیا کر دیا. واقعات آپ کے پیش نظر ہیں, میں صرف کڑیاں جوڑ رہا ہوں اور اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اب زیادہ واقعات پیش کر سکوں. وہ 2-3 چیزیں صرف اشارتاً. جناب قمبر کا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, لباس کا, کہ خریدنے گئے تو قمبر نے امیر المومنین کے لیے بہترین لباس. آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم جوان ہو اس لیے تمہارے لیے یہ مناسب ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مسن ہو گیا ہوں, لہٰذا میرے لیے موٹا لباس. نعرہ نہیں لگایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پچھڑی اور پچھڑے ان کو اٹھاؤں. نعرہ والا نہیں, عملی شکل, ہیومن رائٹس کی بات. دشمن آج ہم سے سوال کر لیتے ہیں لوگ کہ صاحب جب اتنے مظالم ہوئے تھے علی پر تو ان کی مشکل کشائی نہیں کرنی چاہیے تھی, بھگا دینا چاہیے تھا. سائل کا یہ حق ہے, مسئول کا, سوال کرنے والے کا, کہ وہ پوچھے, اور عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ سوال کا صحیح جواب دے. اگر علی سوال کے صحیح جواب نہ دیتے تو آج آپ ہی کہتے کہ وہ جانتے ہوتے تو بتاتے. یہی گوشہ علی نے تمہارے طرف دے دیا کہ اب اگر وہ جانتے ہوتے تو کیوں پوچھتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے جانتے ہوتے تو کیا. علی کبھی کسی سے کچھ مانگنے نہیں گئے, علی کے پاس لوگ آئے, سائل بن کے علی کے پاس آئے, علی کسی کے پاس نہیں گئے. اپنا حق مانگنے نہیں گئے, حجت تمام کر دی, تمہارا حق نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے. مگر یہ نہیں کہا کہ دے دو, اس لیے کہ تم ہوتے کون ہو جو ہم تم سے مانگیں. اب یہی کہا جاتا ہے علی کو چاہیے تھا کہ فدق لے لیتے. کیوں لے لیتے؟ یہ کہنے کے لیے کہ جب پاور میں آئے تو لے لیا, اس لیے نہیں لیا کہ نہیں, اگر لے لوں تو تاریخ لکھ دے گی کہ لے لیا. کہ تاریخ لکھے کہ حق علی و فاطمہ مسلمانوں نے چھین لیا, نبی کی دی ہوئی چیز لے لیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. صفین کی لڑائی ہو رہی ہے, شام کی فوجوں کا قبضہ دریائے فرات پر, امیر المومنین کے لشکر پر پانی بند. مولا کائنات نے ڈیلیگیشن بھیجا کہ تو پانی دے دیں. معاویہ ابن ابو سفیان امیر شام امامہ, اور اب سبھی امامہ باندھتے تھے, پگڑی پار کے زمین پر پٹکا اور کہا کہ وہ صغر بن حرب یعنی ابو سفیان کی اولاد نہیں اگر علی کو پانی لینے دے فرات سے. ڈیلیگیشن واپس آیا, امیر المومنین نے مالک اشتر سے کہا کہ جاؤ پانی لاؤ. مالک اشتر نخعی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سردار لشکر ہیں صفین میں. دیکھیے امیر المومنین وہی ہے جس کے ساتھ صاحبان ایمان ہوں, اور امیر المومنین تاریخ چاہے جتنے بنا دے, لیکن آپ جب بھی امیر المومنین کہیں گے تو فوراً ذہن علی کی طرف جائے گا. اب یہ آج دہشت گردوں کو بھی امیر المومنین کہا جانے لگ گیا. اب یہ جو امیر المومنین بنا رہے ہیں لوگ, بیش کس کو شوق نہیں ہے عہدہ لینے کا. ہر دور میں ایسے شائقین رہے ہیں, تو شوقین سب ہیں, اور ان کو ٹائٹل دینے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتا نہیں. ہوتا وہی ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے. اللہ سب کو عزتیں نہیں دیتا. امیر المومنین وہی ہو سکتا ہے
جو دلوں پر حکومت کرے. چند خطے زمین پر عبادت حکومت کر لینا عمارت تو ہو سکتی ہے مگر امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا. امیر المومنین وہی ہوگا جو دلوں پر حکومت کرے. ہر ایک نہیں ہو سکتا. اب پانی نہیں دیں گے. مالک اشتر نخعی گئے, چھوٹ مل گئی تھی آج امیر المومنین کی طرف سے. جیسے ہی گھاٹ پر پہنچے بڑے بڑے پہلوان کھڑے ہوئے تھے. مالک اشتر نخعی کو دیکھ کے آدھی جان نکل گئی. یہ ہٹو, تلوار کھچی ہوئی, یوں بھاگے ہیں کہ میں کیا بتاؤں, محاورہ ہی غلط ہو جائے گا, میں نہیں ادا کرنا چاہتا. بس اتنا سنیے کہ پورے فرات کے حصے پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکریوں کا قبضہ ہو گیا. اب دیکھیے, علی کا دشمن ہے معاویہ ابن ابو سفیان, باغی ہے, مسلمانوں کی خلافت کا باغی ہے. علی سے لڑنے آیا ہے, حدیث رسول کے مطابق مخالفت دین ہو گیا, دین کر دی اس نے, سب کچھ ہے, مگر ایک ڈیلیگیشن اب اس نے بھیجا. اب شامیوں نے کہا اب ہم کیا کریں, جس مقصد سے ہم پہلے آئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا, ہاتھ سے نکل گیا. کہا گھبراؤ نہیں. وزیر معاویہ ابن ابو سفیان عمر عاص, اس نے کہا مشقیں لے لو, علی کے پاس چلے جاؤ. اب ڈیلیگیشن آیا, یا امیر المومنین, امیر المومنین کہہ کے خطاب کر رہے ہیں, عاصم کوفی کی روایت پڑھ رہا ہوں, یا امیر المومنین ہم پیاسے ہیں. کہا کیوں؟ کہا آپ کی فوج کا قبضہ فرات پر ہے, ہم شامی ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے. آج کے سیاست داں ہوتے تو کہتے ان کو گرفتار کر لو, جانے نہ دو, آئے ہیں اب ضرورت پڑی ہے تو. آپ نے فرمایا مالک اشتر نخعی, یا امیر المومنین ایک گھاٹ شامی سپاہ کے لیے خالی کرا دو, میرے ہوتے ہوئے کوئی زیرو پیاسا نہیں رہ سکتا. یہ ہے شان امامت و قیادت, ہیومن رائٹس. اب ان ڈانڈوں کو ملائیے علی کی پوری زندگی پر. گھاٹ خالی کرایا گیا, شامیوں کو پانی ملا. اب آپ آئیے تو ایک مرتبہ ابھی چند دن صفین کو ہوئے, سازش کے تحت امیر المومنین پر حملہ ہوا. آپ متوجہ رہیں, ایک صلوات پڑھ دیں. ہم آج جو سوگ منا رہے ہیں, نام مشہور ہے ابن ملجم مرادی نہیں, عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. حالانکہ قبیلہ مراد کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں, لیکن مشہور ہے. اس نے جب حملہ کیا امیر المومنین پر 19ویں رمضان کی صبح, اور حذیفہ یمانی گرفتار کر کے لائے, مشکیں کھلوا دی. مشکیں, بازو بندھے ہیں, بازو کھول دو اس کے. کیوں؟ قاتل ہے, مجرم ہے, حکیم وقت کو مارا, خلیفۃ المسلمین پر حملہ کیا ہے, مسجد میں نمازی پر حملہ کیا, امن کی جگہ کو کشت و خون کا مقام بنا دیا. لیکن مولا کائنات نے فرمایا کہ نہیں, اس کی مشکیں کھول دو. امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے حق کا واسطہ, مشکیں کھلوا دیں. گھر لائے گئے, میں جہاں تک آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں, گھر لائے گئے, پیاس کا غلبہ ہوا, جب آیا یعنی سرجن, جراح کا ٹرانسلیشن سرجن آیا فوراً, امامہ سر سے پٹک دیا. زخم اتنا کاری ہے کہ زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا. جس قدر دودھ ہو سکے علی کو دیا جائے. میں تفصیلات نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف مقصد تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں اس مختصر سی مجلس میں. امیر المومنین کو پیاس کا غلبہ ہوا,
روزے دار کا روزہ افطار ہو رہا ہے. امام حسن اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کے آئے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں ایک گھونٹ پیا. یہ علی کی حکمت عملی ہے. ایک گھونٹ پیا, اس کے بعد فرماتے ہیں اے حسن, اے میرے لال, تم کو میرے حق کا واسطہ, جو دودھ مجھے دیا ہے یہی اپنے باپ کے قاتل کو بھی پلا دو. اے عزادارو, کریکٹر ہے علی کا, کردار ہے. آج ہمارے یہاں بہت سے ذاکرین جزویز ہوتے ہیں اس پر کہ ممکن نہیں, یہ روایت غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن ملجم نے امیر المومنین پر حملہ کیا تو کافر ہو گیا. اب کافر ہو گیا تو اس کے ساتھ رعایت کہے گی. دوسری بات یہ کہ شرعی طور پر ہم پر پابندی ہے کہ رمضان المبارک میں کوئی غیر بھی آئے تو آپ پانی کو بھی نہ پوچھئے, یہ مان کے چلیے کہ روزہ ہے. علی نے کیسے کاسا شیر پلا دیا؟ یہی چیزیں آپ کے لیے دلیل بن رہی ہیں. اگرچہ علی کا قاتل دائرہ اسلام میں نہیں ہے مگر قیدی ہے, اور قیدی کے کفیل آپ ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں علی کہ اگر دشمن بھی تمہاری کفالت میں آئے تو وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ. انسانی حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ذلیل کھانا مت دو, جو خود کھاؤ وہی بہتر کھانا اس کو کھلاؤ. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. علی یہی تو درس دے رہے تھے. اسی پر تو ایک مغربی مفرق نے سر پیٹ لیا, کہتا ہے کہ علی جیسا کردار وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے قتل کر دیا علی کو. اور یہی سبب تھا شاید کہ آج انٹرنیٹ پر بڑے بڑے مضامین پڑے ہوئے ہیں, بین الاقوامی ذہنیت رکھنے والے ہیومن رائٹس کے نگراں وہ کہہ رہے ہیں کہ علی نے جو کارنامہ انجام دیا 4.5 برس میں, وہ علی سے پہلے جو لوگ خلافت رسول پر فائز تھے انہوں نے یہ انجام کیوں نہیں دیا؟ ان میں سے کوئی کارنامہ ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ علی نے ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا. کبھی خطوط کے ذریعے, کبھی گورنرز کو انتباہ کیا ہے انسانی حقوق کے لیے, خود عمل کر کے دکھایا ہے انسانی حقوق کے لیے. ایسے مولا کے پاس یہ ہے امیر المومنین. جب مومنین جاتے ہیں, ازبق بن نباتا 20ویں تاریخ گزری ہے, ازبق بن نباتا کوفے کے رہنے والے بڑے نمایاں شخصیت کے مالک ہیں. اجازت لی, امیر المومنین کے پاس آئے. جب دیکھا کہ امیر المومنین کے پیروں پر ورم, تو پیروں پر آنکھیں مل رہے ہیں, رو رہے ہیں, سرو سینہ پیٹ رہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اے ازبق کیوں روتا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا کیوں کر نہ روں, آپ پر یہ مصیبت. کہا ازبق آج کے بعد مجھ پر مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا ظاہری طور پر. فرماتے ہیں مولا یہ تو سچ ہے مگر ہم آپ جیسا آقا کہاں پائیں گے؟ یہ کہ وہ کریم, وہ مولا, وہ شفیق, وہ امیر جو انسانی حقوق کا پاسدار تھا, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. یہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی پر جاگتے ہوئے حملہ نہیں ہو سکتا. ایک کیفیت ہے جب علی نماز کے عالم میں, وہ ضربت لگی ہے کہ سر تابہ پیشانی شگافتہ. عزیزو آپ متوجہ ہیں, 2-4 جملے اور مجلس تابہ پیشانی کی وضاحتیں جو علماء نے لکھی ہیں. مغز سر یعنی برین کے اندر تلوار, ساری سرجری فیل ہے آج. ہماری ٹیکنالوجی بآخری منزل میں آپ کو ایک متوجہ کرنا چاہتا ہوں. بچوں کے لیے عرض کر دوں, مغز سر برین بھیجا,
اس میں جب ضرب آ جاتی ہے تو چوٹ آ جاتی ہے تو اس میں انسان کچھ کہنے سننے کے لائق نہیں رہ جاتا، اور اس کے بعد کبھی ہوش کی باتیں نہیں کرتا اگر کچھ کہتا بھی ہے۔ اب مولا کائنات کا کارنامہ سنیے، 20ویں تاریخ جو آج گزری ہے، اصحاب خاص آ رہے ہیں ملنے کے لیے، کوفے کے لوگ گھیرے ہوئے، علماء، محدثین، مورخین، علی زخمی ہوئے۔ وہ علماء اس لیے جمع ہیں کہ وہ ذات جو آج تک ممبروں سے کہتی تھی سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، ایسا عالم نہ ملے گا۔ زیارت کر لیں جناب محمد حنفیہ سے روایت، علامہ مجلسی لکھتے ہیں جلال العیون میں کہ جب لوگوں کو اذن عام مل گیا، مجمع دولت سرائے امیر المومنین میں آیا، فرماتے کہ گبھوں کا تکیہ وہ ذات جو کبھی میدان جنگ میں زرہ نہ پہنتی ہو، آج ان کو گبھوں کے تکیے کے سہارے بٹھایا جا رہا ہے۔ زہر پورے جسم پر اثر کر چکا ہے۔ ازبق نے کی روایت میں ملتا ہے کہ جب داخل ہوئے تو سر پر، زخم سر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی جو اتنی زرد تھی کہ یہ تمیز کرنا مشکل تھا کہ پٹی زیادہ زرد ہے کہ جس چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ پورا جسم سبزی مائل زرد ہو چکا تھا، زہر کے اثرات۔ ایسے عالم میں جب لوگ جمع ہوئے تو مجمع میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ علی سے سوال کرے۔ رو رہے ہیں لوگ، اشارہ کیا ہاتھ کا، لوگ خاموش ہوئے۔ فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفتدونی۔ آج بھی وہی تیور ہے۔ سوالات کیے جا رہے ہیں، ان سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس کو وقت کافی ہو چکا ہے۔ جوابات دیے، مسلسل جوابات دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب مجمع میں کوہرام برپا ہو گیا تو فرماتے ایھا الناس، پھر آخری جملہ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں مگر اپنے سوالات میں اب تخفیف کر دو، میری حالت کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد خود شروع کیا، ایھا الناس، کل تک میں تمہارا مصاحب تھا، دوست تھا، آج تمہارے لیے عبرت ہوں اور کل تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں گا۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان یہ دو ستون ہدایت چھوڑے جاتا ہوں، ان کو منہدم نہ کرنا۔ امام حسن اور امام حسین کی طرف اشارہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو چراغ ہدایت ہیں، دیکھو انہیں بجھا نہ دینا۔ میں عرض کروں گا مولا آپ کے بعد آپ کے ان نام لیوا ہی لوگوں نے بڑے شہزادے کو زہر سے شہید کیا، اور چھوٹے کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ دنیا آج تک آنسو بہا رہی ہے۔ اس کے بعد نہ جانے کیا منظر گھوما نگاہ میں۔ امام حسن سے فرمایا بیٹا صبر کر صبر کر۔ امام حسین پر نظر پڑ گئی، بلایا، چھاتی سے لگایا، فرماتے ہیں حسین آج تو میری مصیبت پر رو رہا ہے، اے بیٹا کل دنیا تیرے غم میں روئے گی۔ یہ کہا نہیں معلوم کربلا کا نقشہ سامنے آ گیا، کیا زہر کا اثر ہوا۔ آخری جملہ سنیے، مجلس تمام ہو گئی، حضرت کو کشا گیا۔ جناب محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حسن نے لوگوں کو بیت الشرف کے باہر کیا،
लोग रोते हुए रुखसत हुए। अब अमीरुल मोमिनीन ने तमाम औलादों को जमा किया और सबसे फरमाया कि औलाद फातिमा की इताअत करें। आखिरी जुमला सुनिए, मजलिस तमाम करता हूँ। फरमाया कि औलाद फातिमा की इताअत करें। इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए फरमाया कि देखो इनकी इताअत हर हाल में करना। इमाम हसन से फरमाते हैं, ए बेटा हसन, हुसैन तुम्हारा मजाया है, इसके बाद में वसीयत करने की ज़रूरत नहीं है। जनाब मोहम्मद हनफिया की तरफ इशारा करके कहा कि मोहम्मद से मैं मानूस हूँ, इसका ख्याल रखना। इसके अलावा कहते हैं कि बेटियां भी मौजूद थीं। मैंने रवायत नहीं देखी, सुना है कि एक दफ़ा जनाब अब्बास की शक्ल देखी, रवायत मैंने नहीं देखी। जनाब उम्मुल बनीन ने देखा और पाइने पा ए अमीरुल मोमिनीन हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अर्ज़ की मौला, क्या मेरे बेटे अब्बास से कोई खता हो गई क्या? उसके बारे में कुछ नहीं फरमाया। तो ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि जनाब अब्बास को अपने करीब बुलाया, अब्बास का हाथ लेके हुसैन के हाथ में दिया और फरमाते हैं कि हुसैन, अब्बास तेरे हवाले। मैं कहता हूं अगर ये किया होगा तो अब्बास को हुसैन के हवाले नहीं किया होगा, बल्कि फरमाया होगा, ये अब्बास, ये हुसैन तेरे हवाले है। शायद यही वजह थी कि करबला में जब अब्बास चले तो हुसैन ने कमर पर हाथ रख दिया, ए भैया तेरे बाद परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। देखो अलम है दरिया से आता, अब ना रहेगा कोई भी प्यासा। परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। बोली सकीना नजदीक आओ, ऐ प्यासे बच्चों कूजे उठाओ। बाबा चचा को घर ला रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। जो सबसे छोटा घर में है बच्चा, पहले उसी को पानी मिलेगा। असगर है प्यासा घबरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। परचम हवा में लहरा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। हल्का बना लो, कूजे उठा लो, जो सो गए हैं उनको जगा लो। खुद चल के दरिया बहा रहा है, वो देखो पानी आ रहा है। परचम हवा में लहरा रहा है,
آخر میں سب سے بالی سکینہ پانی پیے گی وعدہ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ کہتے تھے آدھا پانی نہ دیں گے، خوش ہو کے اب ہم پانی پیئیں گے، لشکر یزیدی شرما رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ ناد علی کو مشق و علم پر دم کرتی رہتی تھی میں جو اکثر، اس کا اثر اب رنگ لا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ دیکھو زمین پہ گرنے نہ پائے، پانی چرچا ہے محنت سے لائے، وقت مصیبت اب جا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ پانی سکینہ تم سب کو دینا، بابا سے لے کر مشکیزہ اپنا، غزائی کا بیٹا سمجھا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ پانی کا آقا اب پیاس کیسی، امید کیسی، اب آس کیسی، مجھ کو یہ جملہ شرما رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ مولا حیدر مولا مولا حیدر مولا محمد